نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ سبق میں حج کے مسائل ہم نے پڑھے۔ اس سے پہلے واضح رہے سورۃ البقرہ کے اس حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے۔ حج اور روزے کے مسائل تو انسان کی نفس کی اصلاح کے لیے تھے، کیونکہ مجاہد کے لیے اپنی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اب دوبارہ یہاں سے حج کے مسائل کے بعد جہاد کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، اور جہاد کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے دی۔ مثلاً بعض شریر لوگوں کا ذکر کیا، اور شر کے خاتمے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے آئے گا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جنت میں جانا آسان کام نہیں۔ یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ آئیں گے۔ آج کے سبق میں شریر لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ مفسرین نے ان آیتوں کا مصداق اس وقت ایک خاص شخص کو قرار دیا، اخنس بن شریح، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر اس وقت آیات کسی خاص شخص کے بارے میں نازل بھی ہوں تو اس سے ان آیات سے وہ ایک شخص ہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہر شخص جو قیامت تک آئے اور جس کے اندر ایسی صفتیں اور حرکتیں موجود ہوں، وہ سب اس کی مصداق ہے۔ آیات کا مضمون یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، میں وہ عائشہ کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ آڑے آ جاتے ہیں۔ آیات کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ باتیں جب کرتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ ان جیسا نیک آدمی دنیا میں ہے کوئی، ایسی گفتگو کریں گے، ایسا اگلے کو مطمئن کریں گے کہ لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں، لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ عملی طور پر شرارتی ان کا مزاج ہے، ادھر کی بات ادھر لگائیں گے، ادھر کی بات ادھر لگائیں گے، اور جہاں ممکن ہوگا ان سے شر اور فساد پھیلائیں گے۔ یہی حال تھا اخنس بن شریح کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تو بڑے ایسی باتیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گفتگو سن کر حیران ہو جاتے، لیکن باہر جا کر کیا کرتا؟ فصل کھڑی کو آگ لگا دیتا، کسی کی جناب کوئی جانور ملتا تو اسے ہلاک کرتا، کوئی بندہ ملتا تو اس کے ساتھ یعنی حد الوسع شرارت ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں
من يعجبك قوله فی الحیات الدنیا، کہ آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سن کر تعجب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ بات بات میں قسم اٹھائے گا، اللہ جانتا ہے جی میں بڑا نیک ہوں، اللہ جانتا ہے جی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ جانتا ہے جی میں نے یہ، بار بار اللہ کو کیا کرتا ہے جی، گواہ بناتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ بڑا جھگڑالو ہے، حقیقت میں وہ بہت سخت جھگڑا کرنے والا ہے، بہت شرارتی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ پھر کے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد کرے اس میں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو اور نسل کو۔ اس پہ آپ غور فرمائیں جی، وَإِذَا تَوَلَّى پہ اس کے دو مطلب مفسرین نے لکھی۔ تولا کا ایک معنی تو یہ پھر کے جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جب جاتا ہے تو آگے اس کی حرکتیں یہ ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مطمئن کرتا ہے، لیکن باہر جا کر اس کا مزاج میں شر ہے، شرارت پھیلاتا ہے۔ دوسرا مطلب تولا سے فرمایا جب وہ والی بنتا ہے، ولایت حکومت کو کہتے ہیں، اگر اسے کوئی عہدہ مل جائے تو پھر شر فساد پھیلاتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناحق دوسروں کا حق مارتا ہے اور مظلوموں کا مزید ان کے اوپر ظلم ڈھا کے پہاڑ گراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمرانوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو پھر ان کے دو مطلب یہ ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یا کسی اچھے آدمی کے سامنے بیٹھ کر اچھی گفتگو کرے گا، اچھی باتیں کرے گا، بڑے اچھے دعوے کرے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی اچھے لوگوں سے ہٹ کے جب موقع ملے گا شر فساد کرے گا، کھیتیوں کو تباہ کرے گا، لوگوں کی نسل کو برباد کرے گا، نسل کشی کرے گا، جیسا کہ ظالم حکمران بھی کرتے ہیں اور ہر شرارتی آدمی کرتے ہیں۔ اخنس بن شریح ایک منافق تھا اور یہ ایسی حرکتیں کرتا، فصلوں کو آگ لگا دیتا اور گائے بھینس مرغی کسی کی ملے وہ جناب رگڑ گیا، یہ ساری اس کی شرارتیں تھیں۔ ہمارے دادا جی وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک ایسا شخص تھا، وہ گندم جب تیار ہوتی نا تو آگ لگا دیتا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آگ لگائی اس نے مغرب سے تھوڑا پہلے یا مغرب کے ٹائم، گندم کو آگ لگائی اور ادھر جا کر مسجد میں سیدھا پہنچ گیا اور پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، اقامت بھی گئی، نماز پڑھی بالکل جماعت کے ساتھ۔ اتنے میں وہ لوگ نماز میں مصروف تھے، ادھر آگ بھڑک اٹھی، فصل جل گئی اگلے آدمی کی۔ لوگوں کو اسی پر شک تھا کہ ایسی حرکتیں وہی کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی اسی نے حرکت کی۔ اس نے کہا میں نے تو مولوی صاحب سے پوچھ لو، مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھی ہے بلکہ اقامت بھی میں نے کہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی واقعی بات ٹھیک ہے، اس آدمی نے آج والی واردات اس نے نہیں ڈالی، میں گواہی دیتا ہوں، میں بلکہ حلف دیتا ہوں، کیونکہ اس نے اقامت کہی اور مسجد میں تھا یہ اس وقت۔ جس کی فصل تھی اس نے کہا ٹھیک ہے اگر مولوی صاحب حلف دے دیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور مولوی صاحب بالکل حلف دینے پہ تیار بھی ہو گئے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بھئی یار یہ بیچارہ مسجد میں تھا، جب مولوی صاحب حلف دینے کے لیے تیار ہوئی ہے نا تو اس نے کہا کان میں استاد جی تسی رہن دو، میری جگہ تے حلف نہ دیو۔ استاد جی کہا کیوں؟ استاد جی وہ میں نہیں تو آگ لگائی اور کس نے لگائی، اور تو اقامت کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا استاد جی تیلی پھینکنے کے بعد اقامت گئی ہے نا، اقامت بعد میں گئی ہے لیکن پہلے تیلی پھینک کے آیا ہوں۔
یہ ہے شرارت، تیلی پھینکی اور پھر نماز بھی۔ تو بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں، حج بھی کیتی جانے ہو، لو بھی پیتی جانے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا ٹول مسیتی جانے ہو۔ حج بھی کیتی جانے ہو، لو بھی پیتی جانے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا ٹر مسیتی جاتے ہو، دمبے ذبح کیتی جا، نفس سے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جانے ہو، اور کچھ تے دسو بلے شاہ نو ایک ایک کیتی جانے ہو، ایک ایک کیتی جانے ہو۔ یہ حرکتیں تمہاری۔ تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ صرف اپنے ان حرکتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اگر کیا جا رہا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا، اس داڑھی کا، اس حج کا، اگر اس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ میری حرکتوں پہ پردے پڑتے جائیں۔ اور یہ حرکتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہاں پہ شاید۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ باتیں اور یہ ساری عبادتیں یہ اپنے ان کرتوتوں کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، دوسرا مطلب کہ اگر حکومت مل جائے تو پھر فساد کرتے ہیں، اور حکومت ملنے سے پہلے باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں۔ جیسے الیکشن کے دنوں سبحان اللہ بندہ کہتا ہے کہ ووٹ اسی کو دینی چاہیے، یہ تو ماشاء اللہ دودھ کی نہریں بہا دے گا یہاں پہ، اور پھر جب حکومت ملتی ہے پھر وہ خون چوستے ہیں، اور اگلے 5 سال ایسے گزر جاتے ہیں ہمارے روتے پیٹتے ہوئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ دونوں باتیں اس آیت میں آپ دیکھیے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کے جاتا ہے، یا دوسرا مطلب جب والی بنتا ہے، حکومت آتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، پھر زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فصلیں برباد، انسانوں کی نسل برباد کرتا ہے، فحاشی اور یعنی پھیلائی تب بھی نسل برباد ہو گئی، یا نسل کشی کر دی، ظلم و ستم کر کے، جنگ کر کے، لڑائیاں کر کے، تب بھی نسل برباد ہو گئی۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، لہو، اس فسادی آدمی کے لیے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اگر کوئی آدمی نصیحت کرے اور سمجھائے اللہ سے ڈر، اخذت العزت بالاسم، لفظی معنی پکڑتی ہے عزت گناہ کے ساتھ، مطلب اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے، کہتا ہے تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا۔ ایسا متکبر آدمی ہے، اگر اسے کوئی بندہ بات سمجھائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلائے، بات ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، الٹا اس پہ جناب تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا۔ جیسا کہ متکبرین آدمیوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کو اگر کوئی بات بندہ کرے بھی صحیح تو بات نصیحت کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فحسبہ جہنم، اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو جہنم کافی ہے، ایسے بندوں کو ٹھکانا کیا ہے، جہنم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم برا ٹھکانا ہے۔ تو ایسے آدمیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے جن کے اندر ایسی شر اور شرارت بھری ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے بیچ دیا اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے متقی پرہیزگار لوگ بھی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے گویا کہ انہوں نے سودا ہی کر دیا اپنی جان کا۔ جہاں نیکی کا موقع آتا ہے، دوسرے کے بھلے خیرخواہی کا کام آتا ہے، جہاں پر لوگوں کو فائدے کی بات ہوتی ہے یا اللہ کی رضا کا کوئی کام ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں یہ صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں بھی خیر کا کام ہو بس ہم وہاں پہ تیار ہوں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا، پھر ایک جنازہ تھا تو وہاں تیار ہوئی، ہم بھی ساتھ گئے۔ استاد جی نے جنازہ پڑھایا، راست واپسی میں کہنے لگے یار ادھر ایک بندہ بیمار ہے ہمارا، چلو یار اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اس کی عیادت کی، اتفاقاً راستے میں جب ہم جا رہے تھے تو کانٹے کی جھاڑی کی بڑی، فرمایا جی جھاڑی سائڈ پہ کرے یار کسی کو چبھے گی۔ تو بندہ کوئی ملا، اس سے دعا سلام کی، آگے آئے، نماز کا ٹائم ہوا تو راستے میں جو مسجد تھی وہی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد 2 آدمی آپس میں لڑے ہوئی تھے، ناراضگی تھی، کہا یار ان کے درمیان صلح کرا تھے۔ واپس جب آئے تو فرمانے لگے
مومن آدمی کو ایسا ہونا چاہیے۔ بندہ فوت ہوا، جنازے کے لیے گئے، بیمار تھا عیادت کی، جھگڑا تھا صلح کرائی، کوئی ویسے مل گیا دعا سلام کی، اور راستے میں کانٹا پتھر تکلیف دہ چیز تھی اس کو ہٹایا۔ مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کام ہے ایمان والوں کے، صلح کرانا اور جنازہ پڑھنا، عیادت کرنا۔ یہ کام مومن کے نہیں ہے کہ جھگڑے کروانا، فتنہ پھیلانا، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، یہ مومن کے کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ دونوں گروہوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک آدمی شرارت پھیلانے والا اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوسرے گروہ والی صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ پہلا شرارتی گروہ اللہ اس کی عادات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ آپ کو حیران کر دیتی ہے اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھر کے جاتا ہے، سعى فی الارض، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو اور نسل کو، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا فساد سے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، لہو، اس شخص کو، اتق اللہ، ڈر اللہ تعالیٰ سے، اخذته العزت بالإثم، تو اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، ایسے بندے کو جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے بیچ دیا اپنی ذات کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو شفقت کرنے